بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی تو دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ جو سے ولاگ بنانے کا مقصد ہے میرا کہ میں اس میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا۔ جو میرا 10 دن کا پیکج تھا عمرہ کا، دبئی سے جو سعودیہ کا میں نے پیکج لیا تھا، اس کی ساری ڈیٹیل میں اس میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا کہ میرے پروگرام کیسے بنا میرا عمرہ کا۔ میرے ساتھ میرے روم میں کچھ دوست وغیرہ تھے، تو ہم سب کا پہلے مل کے ہی پروگرام تھا کہ ہم بائی کار یہاں دبئی سے بائی روڈ جائیں گے سعودیہ۔ تو جب ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے گئے تو ہمارے جو ڈرائیور صاحب ہیں ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا تھا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہ گیا تھا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ پروگرام کینسل ہوا۔ پھر ایک تو دوست اور ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں چلو بائی بس جاتے ہیں۔ بس اتنا ڈیلے کرتے کرتے پروگرام تھوڑا سا ڈیلے ہوا، لیکن ایٹ لیسٹ میرا اپنا مائنڈ پکا ہو چکا تھا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر میں اکیلا ہی میں نے اپلائی کیا ویزے کا، اپنا پیکج لیا میں نے ٹریول ایجنسی سے۔ تو اس طرح پھر میرا پروگرام بنا، اللہ نے کرم کیا، اللہ کی ذات کا بلاوا ہے اور اللہ کی ذات نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ تو اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو انفارمیشن دوں گا کہ کتنے کا میرا ویزا لگا، کیسے میں نے اپلائی کیا، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کس طرح یہاں سے دبئی سے کس کس ڈیٹ کو یہاں سے بسیں جاتی ہیں عمرہ کے لیے سعودیہ، وہ میں ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی کہ جی عمرہ جو پیکج دیا تھا میں نے، یہ 10 دن کا پیکج ہے۔ تو میں آپ کو ڈیٹ وائز بتاتا ہوں کہ میں لاسٹ 14 فروری کو یہاں سے میں نے ٹریول میرا سٹارٹ ہوا تھا، 14 to 24 فروری۔ تو ہر ویڈنسڈے کو یہاں سے شارجہ، دبئی، ابوظہبی سے جو سب بسیں جاتی ہیں، تو مینلی بس شارجہ سے ہی چلتی ہے، جو پھر درمیان میں دبئی میں سٹاپ ہوتا ہے۔ دبئی کے بعد پھر آگے ابوظہبی جا کے وہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ تو جس بندے نے جہاں جہاں ٹریول ایجنسی سے اپلائی کیا ہوتا ہے، تو یہ ایک گروپ وائز بنا کے بھیجتے ہیں۔ جس طرح ہمارا 46 بندوں کا گروپ تھا ایک بس کے اندر، تو لیکن وہ ڈفرینٹ ٹریول ایجنسی سے سب نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اپنے دبئی سے ہی ٹریول ایجنسی ہے، ان کو میں نے اپنے ڈاکومنٹس، پاسپورٹ اور اپنی پکچر وغیرہ دی اور ID۔ سب سے پہلے انہوں نے میرا ویزا اپلائی کیا، میرا 1 ایئر ملٹیپل ویزا ہے، تو وہ بھی اپلائی کیا انہوں نے ساتھ۔ پھر ساتھ میں پیکج لیا جس میں یہاں سے دبئی سے ٹریول سعودیہ، مکہ مدینہ، تو اس کے بعد پھر اس میں ہوٹل بکنگ اسی میں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر جتنی بھی زیارات کی کروائی جاتی ہیں وہ بھی بائی بس وہاں پہ کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل پیکج جو سا یہ 1200 درہم کا پیکج ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کا ایکسٹرا جو ہم نے 8-10 دن رہنا ہے اس کا کتنا خرچہ آئے گا، کتنا ہوتا ہے، وہ بھی ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اپنے اس ولاگ میں۔ تو الحمدللہ جی، اللہ کے فضل و کرم سے 10 فروری کو یہاں سے میرا دبئی حیات ایجنسی سے میرا ٹریولنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ اور یہ جو سی ٹریولنگ ہے اس میں آپ اس طرح کر لیں کہ اندازاً ہے، نارملی جو میں نے یوٹیوب سے پہلے ویڈیو دیکھی جو لوگوں نے ولاگ بنایا ہوتا ہے کہ آلموسٹ جو سے یہ 24 آورز ٹو 30 آورز کے درمیان ٹائم لگتا ہے آپ کو مکہ میں پہنچنے کا۔ تو اسی طرح سیم یہی ہوا، سٹارٹ لیا ہم نے یہاں سے 10 بجے دن کو ہماری بس یہاں سے چلی تھی۔ تو تقریباً میری جو ٹریولنگ بنی ہے یہ بنی تھی تقریباً 34 آورس 35 آورس کی ٹریولنگ بنی تھی، کیونکہ بیچ میں سعودی بارڈر پہ تھوڑا سا ہمارا 5-6 گھنٹے کا جو سا وہاں پہ ٹائم لگ گیا تھا بس کی چیکنگ وغیرہ، اسکیننگ وغیرہ کرنے میں۔ تو بہرحال الحمدللہ جی، اللہ کے فضل و کرم سے آلموسٹ 34 آور کی ڈرائیو کے بعد ہم مکہ شریف میں پہنچ گئے تھے۔ مکہ شریف سے پہلے سٹاپ آتا ہے میقات کا، جہاں پہ ہم نے غسل لینا ہوتا ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے، نفل پڑھنے ہوتے ہیں، نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو وہ میقات میں سب سے پہلے بریک لگاتے ہیں، وہاں پہ پھر ہم اپنا یہ ساری جو بھی ہمیں عمرہ کے لیے جو تیاری کرنی ہے تو ہم وہیں پہ کرتے ہیں میقات پہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میقات کے مقام پہ ہی غسل کیا تھا، نوافل پڑھے تھے اور نیت کی تھی۔ تو اس کے بعد مکہ سے آلموسٹ جو سا 30 منٹس کا سفر بنتا ہے مکہ کا، حرم شریف کا۔ تو اس سے پہلے جب ڈائریکٹ ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں سب سے پہلے ہوٹل میں لے کے جایا گیا، وہاں پہ ہمیں روم الاٹ کیے گئے۔ اس کے بعد پھر جو گروپ بن کے مینس کہ ہر روم میں 4-4 5-5 لوگ ہوں گا، انہوں نے گروپ بنا لیا تھا۔ اسی طرح ہمارا بھی گروپ بنا 4-5 لوگوں کا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی، سب کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اور یہ ایک سب سے بہترین، اگر اکیلا بندہ بھی جائے تو ٹینشن نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جب 4-5 لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک ان کی انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے، آپ کے ایکسپینسز میں کور ہو جاتے ہیں، مینس کہ آپ نے جو وہاں پہ کھانا پینا کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے شیئرنگ میں آ جاتے ہیں۔
اس کے بعد پھر روم بھی آپ کا 4-5 لوگوں کا شیئرنگ میں ہو جاتا ہے. تو پیکیج میں جس طرح 1200 کا پیکیج ہے اس لحاظ سے بہت اچھا پیکیج تھا. اگر آپ اکیلے بھی ٹریول کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ آپ نے اکیلا روم لینا ہوتا ہے تو ایکسپینسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ 4-5 لوگ ہوں گے تو آپ کا اگر وہ 100 درہم کا روم ہے تو آپ 5 بندوں پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ماشاء اللہ ایک اچھا سلسلہ تھا. مکہ میں جو ہماری رہائش تھی وہ حرم شریف سے اب مجھے کلو میٹر یا میٹر کا اندازہ نہیں، لیکن اتنا کہ اگر میں پیدل واک ہم ڈیلی پیدل واک ہی کرتے تھے تو پیدل واک کر کے جاتے ہوئے ہمیں آلموسٹ 15 to 18 منٹس لگتے تھے ہمیں اپنی روم سے حرم شریف کا. تو اچھا جو رات کو ہم تقریباً پہنچے آلموسٹ 35 آورس کی ٹریولنگ کے بعد رات کو ہم تقریباً 12:30 بجے ہم وہاں پہ پہنچے مکہ میں روم میں. تو اس کے بعد فوراً بعد ہم چلے گئے حرم شریف الحمدللہ. اور جا کر جب پہلی نظر کعبہ پہ پڑی تو بس وہ تاثرات تو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ کہ پہلی نظر پڑی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات نے اس قابل کیا، اللہ کی ذات نے اپنے گھر میں بلایا اور بہت ہی رو کے وہاں پہ دعائیں کی. اللہ کی ذات میری ان دعاؤں کو قبول کرے. تو عمرہ الحمدللہ فرسٹ ٹائم تھا. ہمارے دوست ہیں روم میں، ان کے وہاں پہ دوست آلریڈی پہلے 1 مہینے سے وہاں پہ اسٹے کیا ہوا تھا، وہاں پہ وہ 4-5 عمرہ کر چکے تھے. تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے بتائیں کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں طواف کے لیے. پھر اس کے بعد آپ زمزم کا پانی پینا، پھر صحیح کے لیے گئے صفا مروہ. تو ساری ڈیٹیل انہوں نے ہمیں بتائی، ہمارے ساتھ ساتھ رہے. تو فرسٹ عمرہ جو ہم نے کیا وہ آلموسٹ ہمیں نا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، پھر اس کے بعد صحیح میں جو آپ 7 چکر لگاتے ہیں تو آلموسٹ ہمارا 2 hour 25 منٹ ہمارا جو فرسٹ عمرہ تھا اس میں اتنا ٹائم ہمارا لگا. اس کے بعد پھر نوافل پڑھے ہم نے صحیح کرنے کے بعد. پھر اس کے بعد یہ سر منڈوانا ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی فرسٹ عمرہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میرا کمپلیٹ ہوا تھا اور بہت ہی سکون ملا وہاں جا کے فرسٹ عمرہ کیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے جمعۃ المبارک تھا، جمعہ کی نماز حرمین شریف حرم میں شریف میں ادا کی اور بہت ہی سکون تھا وہاں پہ. اس کی مکہ کی فضا میں جتنا سکون تھا وہ کہیں بھی نہیں ملا. ہر طرف ہی کہہ لیں کہ اتنا وہ وہاں پہ زائرین عمرہ کے لیے آ رہے ہیں لوگ ادھر ڈیلی. اب اندازہ نہیں ہے کتنی تعداد سے عوام آ رہی ہے، لیکن کہ بہت ہی تعداد سے رش لگا ہوا تھا اس گھر میں. تو جمعہ کی نماز بھی ادا کی، پھر وہیں پہ ہم نے وزٹ وغیرہ کیا، پیدل شیدل مسجد میں نمازیں پڑھیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے ہمارا دوبارہ پروگرام بنا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے. تو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے پھر ہمیں مسجد عائشہ جو مکہ شریف حرم شریف کے حدود سے باہر ہے، تو آپ نے اگر عمرہ کرنا ہوتا تو اس کے لیے آپ کو حرم شریف کے حدود سے باہر جانا پڑتا ہے. تو پھر وہ مسجد عائشہ میں عموماً لوگ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ گئے ہم مسجد عائشہ وزٹ کیا، وہاں پہ ہم نے نوافل پڑھے، نیت کی اور آ کے دوبارہ پھر عمرہ کیا. پھر جب دوبارہ ہم نے عمرہ کیا تو اس میں پھر ہم اکیلے تھے. تو میں نے اب جب دوبارہ عمرہ کرنا سٹارٹ کیا، آ کے جب میں نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا تو نیت تھی کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی نیت تھی، لیکن بس وہ نہیں اس میں کوشش کر سکے. میری طرف سے کوشش نہیں تھی کہ کیونکہ وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے لگا کر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن ایٹ لیسٹ میں نے وہاں پہ غلاف کعبہ کو بہت چوما، اس کی دیواریں جو ہے دوسرے کونے ہیں ان کو چوما ہے. اس کے ساتھ ہی غلاف اپنا حجر اسود جا کے تھوڑا سا ایک اسپیس بنا ہوا ہے، جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ نوافل ادا کیے. اس کے بعد مقام ابراہیم ہے ان کو سلام کیا. ٹھیک ہے جی. تو ایٹ لیسٹ جب دوسرا عمرہ بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہوا، پھر نیکسٹ ڈے دوبارہ ہم نے طواف کیا خانہ کعبہ کا. یہ چیزیں ہماری چلتی رہی. پھر اس کے بعد یہ تقریباً 5 دن کا ہمارا مکہ کا اسٹے تھا، جس میں سے 3-4 دن تو ہم نے لگا دی مسجد میں 2 عمرہ کیے، طواف کیا. پھر چوتھے دن ہمیں زیارات کروائی گئی بائی بس. تو بائی بس میں ہمیں وہ جو گائیڈ تھے ہمارے انہوں نے ہمیں پورا جب روم سے لیا اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی راؤنڈ اباؤٹ لگا کر ہمارا جو جتنی بھی زیارات آتی تھی وہ ہمیں انہوں نے زیارات کروائیں. اس کے ولاگز وغیرہ میں نے سارے اپنے اس چینل پہ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے میں لنک بھی دوبارہ اپنے اس ویڈیو کے نیچے شیئر کر دوں گا. آپ کائنڈلی کو جا کے دیکھیں ولاگز. اس میں ایک ایک ڈیٹیل میں نے اپنی طرف سے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے عمرہ کیسے کیا ڈے اسٹارٹ سے میں نے اپنی جرنی جو اسٹارٹ کی ہے ان سب کے ولاگ میں نے ڈالے ہوئے ہیں. آپ وہ ولاگ دیکھیں جا کے. میں ایک چیز یہ چیز ویڈیوز وغیرہ یا ولاگ میں نے اس لیے بنائے کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم کو اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ عمرہ کس طرح ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کون کون سے مقام پہ جانا ہوتا ہے.
تو یہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا، یا ہم اس میں اسٹڈی نہیں کرتے ایکٹلی، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب فرسٹ ٹائم ہم نے عمرہ کیا تو یہی تھا یار کہ چلو ہمارے ساتھ کوئی گائیڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، لیکن جب نیکسٹ عمرہ دوسرا عمرہ کیا تو اس میں الحمدللہ اللہ نے ہمت دی اور خود ہی اپنے طور پہ ہم نے سارا طواف کیا، صفا مروہ کی پہاڑیوں کا طواف کیا. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. کہہ لیں کہ دل کو سکون ملا. اللہ کے گھر کی حاضری لگائی، اللہ کی ذات نے مجھے چیز کو وہاں پہ بلایا. تو بعض آپ تو ہر دفعہ یہی دعا ہے کہ اللہ کی ذات وہاں پہ بلاتی رہے. اور میرے پاس تو چانس بھی ہے دبئی سے، کیونکہ میرا 1 ایئر کا ملٹیپل سعودی ویزا ہے، تو میں ٹریول کر سکتا ہوں جس ٹائم بھی جاؤں. پاکستان سے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے آنا جانا، وہاں پہ ایکسپینسز آ جاتے ہیں. تو میں یہ ایکسپینسز، اس کے ٹوٹل ایکسپینسز جو میرے ہوئے تھے اس جرنی کے، وہ میں ایٹ دا اینڈ آف دا ولاگ آپ سے شیئر کروں گا. اچھا جی، زیارات کرنے کے بعد ہمارے وہاں پہ 5 دن مکہ میں کمپلیٹ ہوئے، اور 5ویں دن ہمیں وہاں سے لے جایا گیا مدینہ کی طرف. ہماری 3 دن کا اسٹے تھا. میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ 10 دن کا پیکج ہے، جس میں سے ہمارے 2 دن یہ کہتے ہیں کہ 2 دن آپ کا جو سا ٹریولنگ ہے دبئی ٹو سعودیہ اور سعودیہ ٹو دبئی، یہ 2 دن آپ کی ٹریولنگ میں چلے جائیں گے، اور پھر جو بیچ میں 5 دن آپ کو مکہ کے ملنے ہیں، اور 3 دن آپ کو ملیں گے مدینہ میں. سوری یہ تھوڑی سی انٹرپشن ہو رہی ہے شور کی، کیونکہ میں اپنے وہ روم کے باہر لابی ہے گیلری میں، وہیں پہ بیٹھ کے یہ ولاگ بنا رہا تھا. باہر جانے کا پروگرام تھا لیکن موسم کی تھوڑی سی خرابی کی وجہ سے پھر ادھر ہی بیٹھنا پڑ رہا ہے. اچھا جی، تو نیکسٹ ڈے جی ہماری مدینہ کی جرنی سٹارٹ ہوئی. مدینہ میں مکہ سے مدینہ کی ٹریولنگ 4 سے 5 گھنٹے کی ٹریولنگ تھی. تو وہاں پہ میں سب سے پہلے مسجد قباء لے کر جایا گیا. جب مدینہ پہنچے تو مسجد قباء میں ہمیں فرسٹ ٹائم لے کے جایا گیا. وہاں پہ جا کے ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے. اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے، بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، علماء نے بھی بتایا، سب کو بھی معلوم ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب جو ہے یہ ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے. تو اللہ کے کرم سے جی ہم نے وہاں پہ بھی ایک عمرہ کر لیا، 2 رکعت نفل وہاں پہ پڑھے. پھر اس کے بعد ہمیں بائی پاس زیارات کروائی گئیں. مسجد قبلتین کا روڈ ہمیں بتایا گیا، پھر غزوہ خندق جہاں پہ ہوئی، اس کے بعد جہاں پہ جو صحابہ کرام کے خیمے تھے وہ بھی ہم نے بائی پاس وزٹ کیے. تو اسی جو ہمارا جو فرسٹ ڈے کا جو مکہ سے ہمیں مدینہ لے جائے گا، جو لاسٹ ہمیں وہاں پہ زیارت کروائے گی، وہ تھی غزوہ احد. جبل احد ہمیں لے کے جایا گیا. تو وہ ہم نے تھوڑی دیر ہمیں انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہو. تو وہ پھر ہم نے دور سے پہاڑی کا نظارہ کیا. پھر وہاں پہ قبرستان ہے جہاں پہ صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک روح کو نا وہ کہہ لیں کہ تسکین مل رہی تھی. جیسے جیسے اس نگری کی طرف جا رہے تھے ہم، بہت ہی سکون ملتا جا رہا تھا. تو اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ جب غزوہ احد سے واپس ہم آئے تو ہمیں دوبارہ وہاں پہ مدینہ میں روم الاٹ کیے گئے. تو روم الاٹ ہوئے، وہاں پہ روم میں ہم نے جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کی، فریش ہوئے، نہائے دھوئے، اور پھر اس کے بعد ہمارا مسجد نبوی کی طرف ہمارا سفر جاری ہوا. تو بات سمجھ لیں کہ جیسے جیسے قدم ہمارے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو اندر ہی اندر جو سا وہ کہتے ہیں کہ ایک چینجنگ آ رہی تھی، ایک سکون کی لہر دوڑ رہی تھی کہ سب سے گنبد کا جو ہم نے نظارہ کرنا ہے. تو وہ ایک دل کے اندر کیا لگے ایسی فیلنگ ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتی ہے. جس طرح وہ میں نے اپنی ولاگس میں بھی بتایا کہ جس طرح بچپن میں ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، تصویریں دیکھتے رہے ہیں، ٹی وی میں اذان ہوتی تھی مسجد نبوی کی جو سب سے گنبد نظر آتا تھا. تو وہ اللہ کی کرم نوازی نے ان آنکھوں کو نصیب ہوا. میں لائیو جا کے وہاں پہ ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی، سب سے گنبد دیکھا. جب فرسٹ ٹائم نظر پڑی تو تاثرات ہی چینج ہو گئے تھے. تو دل کہہ لیں کہ بس ختم ہو چکا تھا. دل کے اندر کوئی کسی قسم کی سوچ نہیں، دماغ کے اندر کوئی سوچ نہیں، صرف بس ایک ہی فیلنگ آ رہی تھی کہ کدھر آ گئے. اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلا لیا. روزہ رسول کی زیارت کی ہم نے. قریب نہیں جا سکے، کچھ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی وجہ سے جالیوں کو نہیں چوم سکے، لیکن یہ ہے کہ بس وہ نظارے دیکھتے رہے. روزہ رسول کی حاضریاں لگائیں، تہجد کی نماز وہاں پہ پڑھی، بالکل جہاں پہ ممبر رسول ہے اس کے ساتھ ہی روزہ رسول کی اپنے بیٹھ کے ہم نے وہاں پہ تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، نمازیں وہاں پہ پڑھی ہم نے. اس کے بعد پھر جو ساتھ جنت البقیع وہاں پہ پھر گئے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد. تو کہہ لیں کہ نظارہ ہی ایسا نظارہ ہے کہ وہاں سے آپ کو جانے کا کہیں دل ہی نہیں کرتا. تو الحمدللہ اپنی بھی یہی فیلنگ تھی.
3 दिन का हमारा वहाँ पे मस्जिद नबवी में हमारा स्टे था, मीन्स कि मदीना में हमारा स्टे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमने नमाज़ें अदा की हैं, बदात वहाँ पे की, तो जितनी हम पैदल ज़ियारत कर सकते थे उतनी की। दूसरी दफ़ा दोबारा नेक्स्ट डे मस्जिद कुबा उम्रा के लिए गए, 2 रकात नफल दोबारा वहाँ पे जाके हमने अदा किए। तो ये मेरे सारे जो से 8-10 दिन का जो से मेरी ट्रैवलिंग थी, ये सारे व्लॉग्स जो से हैं वो मेरे सारे अपने चैनल पे हैं, आप देखें उनको। उसके बाद शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, शॉर्ट वीडियोस को मेरी बहुत ही लाइक किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लॉन्ग वीडियोस हैं वो भी लाइक किए जाएँ, तो आप काइंडली उनको देखें। ये आपके लिए भी एक कह लें कि एक्सपीरियंस है कि जो आने वाले हैं जब उन चीज़ों का इल्म होगा तो वही एक चीज़ ईजी हो जाती है आके आपको यहाँ पे उम्रा करने के लिए भी। फिर आपको ट्रैवलिंग का अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी ट्रैवलिंग करके जाना है, क्या सिस्टम है। ये ख़ास तौर पे जो दुबई से यूएई से जो सऊदीया जाते हैं। अच्छा, तो 3 दिन का हमारा स्टे था जी। लास्ट फ्राइडे को हमने जुम्मा की नमाज़ वहाँ पे अदा की, तो बैग शैग हम पैक करके जा चुके थे, रूम में पैक कर लिए थे हमने, बस जुम्मा की नमाज़ अदा करनी थी। उसके बाद फिर हमने वापस अपने बस की तरफ आना था। तो फीलिंग्स कई कहते हैं यार कि वहाँ जाके आपका ना अंदर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जब मैं जुम्मा की नमाज़ अदा करने से पहले अपना बैग पैक करके जब मैं जा रहा था तो यही था कि हाँ जी आप जुम्मे की नमाज़ हमने अदा करनी है और फिर चले जाना है। तो जैसे जब खुतबा स्टार्ट हुआ, पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं कि मुझे घबराहट स्टार्ट हो गई, आँखों में आंसू आ गए, और बस यही फीलिंग है कि यहाँ से जा रहे हैं। वो जिस तरह होता है ना कि जब आप अपने कंट्री जाते हैं, पाकिस्तान या इंडिया, कोई भी अपने घर जाता है छुट्टी, तो महीने बाद जब वापसी के दिन करीब आ रहे होते हैं तो बंदे की फीलिंग्स ही चेंज होना शुरू हो जाती है। बंदा परेशान, घबराहट स्टार्ट हो जाती है यार कि मैंने अब दोबारा फिर वापस चले जाना है, अपने घर वालों से दूर जाना है, बच्चों से दूर जाना है। तो ये तो अपनी एक छोटी सी फीलिंग है जो अपने फैमिली से दूर होना। तो जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी क्या कैफियत हुई होगी, कि मेरे अंदर जो अचानक ये घबराहट वाला जो सिस्टम हुआ और आंखों से आंसू तारी हो गए। तो ये अल्लाह की ज़ात ने बस मेरे करम नवाजी है कि मैं उस घर से जुदा होने जा रहा था जो मेरे अंदर फीलिंग हुई। तो बस उस टाइम मैंने एक ही दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे अपने घर बुलाता नहीं, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी सांसें हैं, मुझे तौफीक देता रहे और मेरे पे करम नवाजी हो तेरे अल्लाह के साथ मुझे अपने घर बुलाती रहे। तो ये जी मेरा 8 दिन का वहाँ पे जो ट्रैवलिंग का था सिलसिला मेरा उम्रा का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ही बड़ी एक लाइफ की जर्नी करने की जो हर मुसलमान की नियत होती है करने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मुझे नाचीज़, मुझ गुनाहगार पे अपना करम किया और मुझे अपने घर बुलाया।